اس ولاگ میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ناران کغان کی حسین و جمیل وادیاں، گلگت ہنزہ کے بلند و بالا پہاڑ، خوبصورت جھیلیں اور خطرناک راستے۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے بالاکوٹ سے، جو کہ ناران و کغان کا مین گیٹ وے ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ بھوکے ہیں تو مشہور زمانہ بالاکوٹ کا چپٹی کباب ضرور کھائیں اور پھر اپنا سفر شروع کریں، کیونکہ ناران تک راستے میں آپ کو کوئی اچھا ریسٹورنٹ نہیں ملنا۔ ہاں، اگر آپ ٹراؤٹ مچھلی کے شوقین ہیں تو ضرور آپ کو راستے میں جگہ جگہ ٹراؤٹ فش کے فارم اور ریسٹورنٹ ملیں گے۔ ہم نے اپنا سفر شروع کیا بالاکوٹ سے اور پھر ہم تقریباً 2.5 گھنٹے بعد پہنچ گئے کاغان۔ تو کاغان سے ہمیں ناران تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا، جو کہ نارمل ڈیز میں اتنا ٹائم لگتا تو نہیں ہے، لیکن کاغان ڈیم کا کام لگا ہوا تھا، اس وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور روڈ بھی جگہ جگہ سے خراب تھا، تو اس وجہ سے ہمارا کاغان سے ناران تک تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے ڈیم کا کام لگا ہوا ہے، اور جو پرانا روڈ تھا کیونکہ وہ نیچے تھا تو اس کو ڈیم میں آنے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے اوپر سے نیو روڈ بن رہا ہے اور ایک ٹنل بھی بنا ہوا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ فائنلی ہم ناران بازار میں پہنچ چکے ہیں۔ ناران بازار سے آپ کو ضرورت کی تمام اشیاء ملیں گی انتہائی مہنگے ریٹ پر۔ جب ہم ناران میں پہنچے تو وہ 14 اگست کی رات تھی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 14 اگست کی رات کو ناران میں کافی رش ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ کافی رونق لگی رہتی ہے۔ تو ابھی ہم باہر جا رہے ہیں، 12 بجنے والے ہیں۔ فائنلی 12 بج چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی آتش بازی ہو رہی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناران کا بازار ختم ہونے کے بعد آپ کو بہت سی جیپ نظر آئیں گی جو کہ ٹورسٹس کو سیف الملوک لے کر جاتی ہیں۔ ہم نے ہنزہ جانا تھا، اس وجہ سے سیف الملوک جھیل کو اسکپ کر دیا۔ ناران سے نکلنے کے بعد جو روڈ تھا، سرسبز و شاداب پہاڑ، روڈ کے ساتھ بہتا ہوا دریا، میں تو کہتا ہوں یار چس ہی آ گئی، ایسا تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بندہ پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچ گئے بٹا کنڈی۔ بٹا کنڈی سٹے کرنے کے لیے ناران کی نسبت انتہائی بہترین جگہ ہے، کیونکہ یہاں ناران والا شور و غل نہیں ہوتا اور موسم بھی زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ بٹا کنڈی سے بابو سر ٹاپ کے راستے میں اکثر بارش میں سلائیڈ آ جاتی ہے۔ ہمارے راستے میں بھی سلائیڈ آ گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے روڈ بالکل بند ہو گیا ہے۔ تو ہم ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سلائیڈ ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ فائنلی روڈ کو بھی کلیئر کر دیا ہے، تو تقریباً یہاں پہ ہم 3 گھنٹے کھڑے رہے ہیں، تو بھی ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں آگے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسل کے مقام پر انتہائی خوبصورت صاف پانی والی جھیل انسان کو انتہائی لطف اندوز کرتی ہے۔ اس جھیل کا نام ہے لولو سر جھیل۔ تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے بابو سر ٹاپ کی چڑھائی، اور جب ہم بابو سر ٹاپ پر پہنچے تو وہاں کا منظر انتہائی خوشگوار تھا۔ دریا ایسے منظر پیش کر رہا تھا جیسے کوئی انتہائی لمبا سام جا رہا ہو، لیکن ہم نے بابو سر ٹاپ پر زیادہ سٹے نہیں کیا، کیونکہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔
راستے میں ایک بچہ ملا جس کی آواز اور معصومانہ مسکراہٹ نے مجھے پگھلا دیا۔ آپ بھی اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ ہمارے سفر کا سب سے مشکل راستہ تھا بابوسر ٹاپ سے چلاس تک، کیونکہ راستہ اترائی والا تھا اور ہر منٹ بعد موڑ آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ڈرائیو کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اور یاد رکھیں، آپ بھی اگر اس ایریا میں وزٹ کریں تو باری گیئر کا استعمال کریں تاکہ بریک گرم نہ ہو۔ اگر نہیں کرتے پھر بھی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہاں ٹورزم پولیس کھڑی ہوتی ہے اور وہ آپ کی گاڑی کو چیک کرتے ہیں۔ اگر ٹائر زیادہ گرم ہوں تو گاڑی روک لیتے ہیں۔ اترائی ختم ہونے کے بعد ہم نے اسٹے کیا، گاڑی ٹھنڈی کی اور کچھ فروٹ لیا جو کہ وہاں لوکل پیدا ہوتا ہے۔ چلاس میں پہنچ کر ہم قراقرم ہائی وے پر انٹر ہو گئے۔ پھر کیا تھا، گرمی کی ایک نہ ختم ہونے والی لہر شروع ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم سندھ میں داخل ہو گئے۔ وہاں کا منظر کچھ یوں تھا، بلند و بالا پہاڑ جن پر سبزہ نام کی بالکل کوئی چیز نہیں تھی، اور روڈ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا گہرا دریا۔ چلاس سے گلگت تک بالکل آپ کو ایک ہی منظر ملے گا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی۔ پھر فائنلی ہم گلگت پہنچ گئے۔ گلگت میں رات گزارنے کے بعد ہم نے صبح ہنزا کا رخ کیا اور مشہور زمانہ اتاباد لیک پر سٹے کیا۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اتاباد جھیل کوئی پرانی نہیں، بلکہ یہ 2010 میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وجود میں آئی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اتاباد لیک کس طرح معرض وجود میں آئی تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، ہم آپ کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنا کے لائیں گے اتاباد جھیل کے بارے میں۔ اتاباد جھیل پر سٹے کرنے کے بعد ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور ہنزا سے ہوتے ہوئے ہم پاسو کونز پہنچ گئے۔ خاص طور پر مجھے یاک کا گوشت کھانا تھا، اس لیے میرے ایک دوست نے ریکمینڈ کیا تھا کہ یاک گرل نام سے ایک ریسٹورنٹ ہے جو کہ پاسو کونز سے تھوڑا سا آگے تھا۔ پھر ہم وہاں گئے اور یاک کے تکے اور کڑھائی بنوائی، لیکن یقین مانیں ان کے شیف نے ایسی کڑھائی بنائی کہ ہمارا کڑھائی سے دل ہی بھر گیا۔ اگر آپ بھی جائیں تو اس ریسٹورنٹ پہ کبھی کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح ہمارے سفر کا اختتام ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔